محمد و آل محمد۔ النسب و بین النقیضین کی بحث ختم ہوئی اور تمرینات میں گفتگو تھی۔ جو با ہے وہ سوال ہے، الف سوال ختم ہو گیا، با کا سوال ہے۔ اشرح البراہین علی کل واحدۃ من النسب بین النقیضین الکلیین بعبارۃ واضحہ مع عدم استعمال الرموز والاشارات۔ براہین کی شرح کریں۔ کون سے براہین؟ علی کل واحدۃ من النسب، ہر نسب اربعہ میں سے ہر نسبت کو ثابت کرنے کے اوپر برہان کی شرح کریں۔ کس کے درمیان نسبت ثابت کرنے؟ بین النقیضین الکلیین، دو نقیضوں کے درمیان نسب اربعہ میں سے کسی ایک نسبت کو ثابت کرنے کے لیے براہین کی شرح کریں بے عبارت واضح عبارت کے ذریعے، معاد میں استعمال الرموز والاشارات، جبکہ یہ رموز اور اشارات کو استعمال بھی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یعنی ساری چیز دہرانی پڑے گی اگر آپ برہان دوبارہ قائم کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک عام فہم طریقے سے، مثال کے طور پہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ناطق اور ضاحک میں تساوی کی نسبت ہے۔ اگر آپ اس کو لا ناطق اور لا ضاحک کرتے ہیں تو پھر بھی تساوی کی نسبت ہے، اور اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تساوی کی نسبت نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ تساوی کے علاوہ 3 نسبتیں بچ جاتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے، یا تباین کی ہونی چاہیے، یا عام خاص مطلق کی، یا عام خاص من وجہ کی۔ اور تینوں میں مشترکہ پوائنٹ کیا ہے کہ ایک مفہوم دوسرے مفہوم کے بغیر کچھ افراد میں کیا صدق کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا تباین میں کہہ دیں تو آپ کے اندر آپ کے پاس ایک ایسا فرد ہوتا ہے کہ جس پہ ایک مفہوم صدق کر رہا ہوتا ہے، دوسرا مفہوم صدق نہیں کرتا۔ عام خاص من وجہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، عام خاص مطلق میں بھی جو عام ہے اس کا کوئی ایک ایسا فرد ہوتا ہے کہ جس کے اوپر خاص کا مفہوم صدق نہیں کرتا، جسے مصنف نے کیا تعبیر کیا تھا؟ فی الجملہ۔ یعنی پھر آپ فی الجملہ ایک ایسا فرد ہمیں دکھائیں، ایک ایسا مصداق ہمیں دکھائیں کہ جس کے اوپر لا ضاحک تو صدق کر رہا ہو لیکن لا ناطق اس کے اوپر صدق نہ کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے کیا اسے کہا کہ بھئی لا ضاحک اور لا ناطق بھی مساوی ہیں۔ مساوی کا کیا مطلب ہے کہ پوری کائنات میں جو بھی آپ افراد ڈھونڈ کے لائیں گے کہ جنہیں لا ضاحک کہا جائے گا انہیں لا ناطق بھی کہا جائے گا اسی ٹائم پہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لا ضاحک تو ہوں لیکن لا ناطق کیا ہوں نہ ہوں۔ تو یہ کتاب ہے، قلم ہے، موبائل ہے، بلڈنگ ہے، پتھر ہے، کبوتر ہیں، یہ سارے کے سارے لا ضاحک ہیں۔ جب یہ لا ضاحک ہیں تو لا ناطق بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کے معنی میں کیا گہرا ربط ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی ایسا، اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ تساوی کی نسبت نہیں ہے، تساوی کی نسبت نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ پوری کائنات میں ہمیں ایک فرد ایسا دکھا دیں، ایک فرد ایسا دکھا دیں کہ جو لا ضاحک تو ہو لیکن لا ناطق نہ ہو۔ ٹھیک ہے، لا ناطق نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ناطق ہو۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ لا ناطق نہ ہو، لا اور نا کو جمع کر دیں، نفی جمع تو ناطق ہو جائے گا۔ یعنی آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے، چاہے وہ موقف تباین کا ہو، چاہے عام خاص من وجہ کا ہو یا عام خاص مطلق کا ہو، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ناطق، کائنات میں کوئی ایسا ناطق دکھا دیں کہ جو کیا ہو؟ لا ضاحک ہو، یعنی جس کے اندر فکر کرنے کی صلاحیت تو ہو لیکن ہنسنے کی صلاحیت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا دکھا دیں۔ اگر آپ وہ فرد دکھا لیں گے کہ جسے ناطق کہا جا رہا ہے لیکن لا ضاحک نہیں کہا جا رہا، یعنی ناطق کہا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ لا ضاحک بھی صدق کر رہے ہیں، یعنی ناطق ادھر سے صدق کر رہے ہیں، اوپر سے لا ضاحک صدق کر رہے ہیں۔ یعنی کیونکہ ہماری بحث کیا تھی کہ لا ضاحک اور لا ناطق میں کیا ہے؟ تساوی کی نسبت نہیں ہے، تو بس اس کے اوپر لا ضاحک صدق کر رہے ہیں اور ادھر سے لا ناطق صدق نہیں کر رہا۔ جب لا ناطق صدق نہیں کر رہا تو ناطق صدق کر رہے ہیں، پس ناطق کس کے ساتھ آپ جمع کر رہے ہیں؟ لا ضاحک کے ساتھ۔ جب ناطق کو لا ضاحک کے ساتھ جمع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر اس فرد میں ناطق ضاحک کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناطق ہے لیکن ادھر سے یہ لا ضاحک ہے، ٹھیک ہے، ہنسنے کی صلاحیت نہیں ہے تو فکر کرنے والا لیکن ہنسنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب اس کے اندر ہنسنے کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ اس کا پھر ہنسنا کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا، یہ ہنسنے کے ساتھ کبھی نہیں جمع ہوگا، یعنی ناطق رہے گا لیکن ضاحک کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اب ناطق ضاحک کے ساتھ جمع نہ ہو جائے، یہ ہمارے اور آپ کے پہلے دعوے کے برخلاف ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں کیا دعویٰ کیا تھا کہ ناطق اور ضاحک کیا ہیں؟ برابر ہیں، جو بھی آپ ناطق لیں گے وہ ضاحک ہوگا، جو بھی آپ ضاحک لیں گے وہ ناطق ہوگا۔ اور ابھی آپ نے ایک ایسا فرد نکالا ہے کہ جو ناطق تو ہے لیکن ضاحک نہیں ہے، اسے آپ لا ضاحک کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ہمارے مفروض کے کیا ہو جائے گا؟ خلاف ہو جائے گا۔ یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ نہ کسی آپ نے رموز کو استعمال کیا، نہ کسی اشارے کو استعمال کیا، بس ایسی کیا ہے باتوں باتوں میں
اس کے جملے کو آپ لے گئے کہ ہمارا جو شروع میں اتفاق تھا، فرض تھا، اس کی کیا ہو رہی ہے، آپ کے دعوے سے مخالفت لازم آ رہی ہے. اور اسی طریقے کو آپ کیا ہے باقی جگہوں پہ بھی اپلائی کریں گے، اور اس کے اپلائی اگر ہم کریں تو پھر سارا درس اسی میں چلا جائے گا. تو لہٰذا یہ آپ خود کیا کریں، اس کے اوپر محنت کریں اور خدا توفیق دے کہ آپ دوبارہ ایسے کریں، ٹھیک ہے، وگرنہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. چلیں اذکر مثالین من غیر ما مر علیک، دو مثالیں یہ فقط ذکر کریں. من غیر ما مر علیک ان تمام مثالوں سے ہٹ کے ہوں کہ ما مر علیک جو آپ کے اوپر گزر گئی ہیں. اور یہ دو مثالیں آپ نے کس کے لیے ذکر کرنی ہے؟ نسب اربع میں سے ہر ایک مثال کے لیے آپ نے ذکر کرنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر کیا آپ کہیں گے؟ ہاں جی، کوئی آپ مثال ذکر، ابھی ہم اپنی یعنی اسی مسجد میں ہم مثالیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ موبائل، میرا موبائل اور اس کتاب میں کیا نسبت ہے جی؟ تباین کی نسبت ہے، ٹھیک ہے. لیکن میرا موبائل اور یہ کتاب، یہ دونوں مثالیں ہم نے کس کی ذکر کی ہیں؟ جزئی کی ذکر کی ہیں. میرا موبائل جزئی ہو گیا، یہ کتاب حاضر کتاب جزئی ہو گئی. ہم نے بحث کو کہاں پہ رکھا تھا؟ کلیین میں رکھا تھا، دو کلی میں. ہم مثالیں کس کی لے کر آنی ہیں؟ کلی کی لے کر آنی ہیں. اسی مثالوں کو کلی میں کنورٹ کر دیں، موبائل اور کتاب. احسن، تو میرے کو کاٹ دیں وہاں پہ، یہ کتاب میں حاضر کو کاٹ دیں، ٹھیک ہے. موبائل اور کتاب، یعنی موبائل اور کتاب دو ایسی مثالیں ہیں کہ جو کس کی بن جائیں گی؟ تباین کی بن جائیں گی، ٹھیک ہے. کس کی مثال؟ ہاں، گھڑی اور پنکھا، جتنی بھی اس مسجد کے اندر چیزیں موجود ہیں ساری کی ساری آپس میں کیا ہیں؟ متباین ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کلی طور پہ. اچھا، اب کیا لے کر آئیں آپ؟ کوئی اور مثال لے کر آئیں جس کے اندر تباین کے علاوہ کوئی اور نسبت ہو، ٹھیک ہے جی. اسی مسجد میں لے کر آتے ہیں، مثلا جسم اور یہ کتاب، ٹھیک ہے. جسم یعنی جو جسم رکھتا ہے، یہ پتھر بھی جسم رکھتا ہے، انسان بھی جسم رکھتا ہے، اور کتاب بھی جسم رکھتی ہے. تو ہر کتاب جسم رکھتی ہے، لیکن جو ہر چیز جسم رکھتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب ہو. یہ کیا بن جائے گی؟ عام خاص مطلق بن جائے گی. ہم کہتے ہیں کہ اس مسجد میں کیا ہے، ایک مفہوم میں کیا نظر آ رہا ہے؟ جسم ہے، کہ ہر چیز کیا ہے؟ جسم کا ہم اپنی زبان کیا ہے؟ مادہ، میٹیریل کہتے ہیں کہ میٹیریل ایک مفہوم ہے، اور ایک مفہوم کیا ہے؟ یہ اینٹ ہے یا پنکھا ہے. اچھا، میٹیریل اور پنکھے میں کیا نسبت ہو جائے گی؟ کہ میٹیریل کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا. میٹیریل کوئی بھی ہو سکتا ہے، لوہے کا ہو، پتھر ہو، سیمنٹ ہو، کپڑ ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ پنکھا جب ہم نے کہہ دیا تو میٹیریل کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. اس سے کیا کہتے ہیں؟ عام خاص مطلق ہوگی. اچھا، یہ دو ہوگی. اب بھی کوئی ہیں کہ جو من وجہ کی مثال بنے یا تساوی کی مثال بنے؟ اسی مسجد میں ہم تلاش کریں. ہاں، جالس، مفہوم جالس ہو گیا. اور کچھ لوگ کھڑے بھی ہیں، مفہوم قائم ہو گیا. جالس اور قائم ایک ٹائم پہ تو نہیں ہو سکتا. ہم افراد بیٹھے ہیں، دوسرا مفہوم کیا ہے؟ بیٹھنا ہے، کیا ہو گیا نا مفہوم. ہم سب افراد تساوی کی نسبت ہے، کس اعتبار سے؟ انسان ہونے کے اعتبار سے. وہ تو انسان اور انسان کی طرح تساوی کی نسبت بنا رہے ہیں. یہ تو ایک مفہوم ہو گیا نا، دو مختلف مفہوم لے کر ہیں. کیونکہ نسب اربع ہم نے کہاں پہ بنانی ہے؟ دو مختلف قسم کے مفاہیم میں. کیسے طالب علم میں بعض کیا ہیں؟ ہاں، بعض مدرسہ سبتین نہیں، دو مفہوم لے کر آئے نا، دو مفہوم. ایک ہم ہاں، جالس اور قائم تو کیا بن جائیں گے؟ تباین ہو جائے گا نا. یہ تو تباین اب شروع میں بنا چکے ہیں، تباین تو آسان ہے. جالس بنا دیں، اور کیا بنا دیں جی؟ نماز پڑھنے والا، مصلی، مثلا نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جالس اور مصلی، ٹھیک ہے. اب ان کے درمیان کیا نسبت بنے گی؟ جالس اور مصلی، دو مفہوم ہمارے درمیان آ گئے. اچھا، ہر جالس کیا مصلی ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. کیا ہر مصلی جالس ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. کچھ نماز پڑھنے والے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا، عام خاص من وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ کچھ مصلی ایسے ہیں جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. بس ہمیں ایک مورد اجتماع مل گیا کہ وہ جو ضعیف بابا بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جالس بھی ہے اور ساتھ کیا ہے؟ مصلی بھی ہے. جی نہیں، بیٹھے بھی ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن مصلی نہیں ہے، قاری قرآن آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا،
تو مصلی اور جالس، ٹھیک ہے، مصلی اور جالس میں کیا ہو گیا؟ مورد اجتماع بن گیا، اور مورد افتراق کیا بننا ہے؟ جالس ہے لیکن مصلی نہیں ہے، جس طرح ہم ہیں جالس ہے مصلی نہیں ہے۔ اور ایک برادر جو ابھی کھڑے تھے قیام کے وقت، ابھی کھڑے ہو گئے، وہ دیکھیں وہ مصلی ہیں لیکن کیا ہیں؟ جالس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ مورد افتراق بن گیا۔ اچھا کتنی ہوگی؟ عام خاص منواج بھی ہوگی، مطلق بھی ہوگی۔ عام خاص منواج کی کیا بنائی؟ جالس اور مصلی کی۔ عام خاص مطلق کی کیا بنائی؟ میٹیریل اور یہ کتاب بنا لی۔ اور تباین کی کیا بنا دی؟ یہ کتاب، قلم، موبائل اور یہ کتاب، یہ ساری چیزیں۔ تباین بہت زیادہ ہے اس مسجد میں، تباین بہت زیادہ ہے۔ اچھا ابھی کیا ہے؟ تساوی کھلانی ہے۔ تساوی بھی کوئی ہے یا تساوی نہیں ہے اس مسجد میں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ منتے، یہ تو قاری ہو جائے گا سارے پڑھنے والے۔ کیا چیز؟ ہاں طالب اور دارس، طالب و علم اور قاری کتاب میں، لیکن وہ جو بزرگ بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے، تساوی نہیں ہوگا۔ تساوی کیا لینی ہے کہ ہر طالب علم کیا ہو؟ کتاب بھی پڑھ رہا ہو، ہاں وہ بھی طالب علم ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہر شیعہ کیا ہے؟ طالب علم ہے، یوں لے لیں۔ لیکن وہ پھر اس مسجد کے اندر ہو جائے گا نا، باہر پھر کہیں گے، پھر کیا کہیں گے کہ باہر جو کتاب قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ، کیا انہیں بھی طالب اب کہیں گے؟ ہر طالب اور ہر دارس کیا ہوتا ہے؟ مساوی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کی کیا مثال ہے کہ ہر طالب اور دارس، کتاب کے درس پڑھنے والا، وہ طالب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کتاب پڑھ رہا ہو وہ پھر طالب نہ ہو کسی چیز کا، اور جو طالب ہو کسی چیز کا وہ کیا ہو؟ کتاب نہ پڑھ رہا ہو۔ اچھا طالب سے پھر مراد کیا رہنا پڑے گا؟ طالب و علم ہے، ٹھیک ہے، طالب و علم یہ رہنا پڑے گا۔ ہاں یعنی دو طالب کبھی سراب نہیں ہوتے، ایک طالب و علم اور ایک طالب و مال، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کھانا ختم ہو گیا تو کسی نوٹس بورڈ پہ یہ حدیث لگا دی کہ دو طالب کبھی نہیں سراب ہوتے، ایک طالب و علم ہے۔ تو طالب علم سے کیا سراب ہونا؟ کیا علم سے سراب ہونا؟ چلیں ان کی مثال میں کسی کو اعتراض ہے؟ مثال اگر کیا بنائی کہ طالب و علم اور دارس و کتاب، یہ دونوں کیا ہے؟ مساوی ہے، اور دارس و کتاب، ہاں جو کتاب پڑھ رہا ہے یہ دونوں مساوی ہیں۔ جو بھی کتاب پڑھ رہا ہوگا ضروری ہے کہ وہ اسی ٹائم پہ علم بھی طلب کر رہا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کتاب پڑھ رہا ہو لیکن کیا ہو؟ طالب علم نہ ہو۔ علم طلب کرنا، انہیں علم طلب کرنے کے پیچھے مقاصد اور ہو سکتے ہیں۔ ہاں علم طلب کرنے کا مقصد ایک کیا ہو سکتا ہے؟ جنت بھی ہو سکتی ہے، جنت بھی ایک مال ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحال نہیں، کوئی ایک ایسے مورد لے ہیں دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے، ایسا مثال ٹھیک لگ رہی ہے کہ اس میں کوئی مشکل مجھے تو نہیں لگ رہی۔ آپ ایسا کہیں کہ کوئی بندہ کتاب پڑھے لیکن اسے کسی چیز کا علم حاصل نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ABC پڑھے گا، جو بھی کتاب پڑھے گا کچھ نہ کچھ اس سے کیا علم حاصل ہوگا۔ چلیں یہ تو کیا ہوگی؟ ایک ایک مثال ہوگی ساری چیزیں۔ تباین کے ہمیں زیادہ مثالیں مل گئیں، یہ تساوی کا بھی ایک مثال ملی ہے۔ تساوی کوئی دوسری مثال ذکر کریں، اس پر مثال اہم تھا، ٹھیک ہے۔ یہ عام لے لیں کہ ایک طالب علم، پھر اسی بات ناطق اور مفکر اس کی طرف جانا پڑے گا، لیکن وہ مثالیں تو گزر چکی ہیں، کوئی اور مثالیں لے کر ہیں تساوی کی۔ کس کی؟ نقوش اور کتابت تو عام ہے نا، نقوش تو عام ہے، ٹھیک ہے۔ نقوش تو کیا ہے؟ یہ جو بنے ہوئے ہیں، ڈیزائن بنے ہوئے ہیں پھول بوٹے کے، یہ بھی نقوش ہیں، لیکن کتابت تو نہیں ہے۔ کتابت تو وہ خاص لکھائی ہوتی ہے حروف ترجیح پہ مشتمل۔ تساوی کی یعنی مثال پھر ملنا کیا ہوگی؟ مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ چلیں مزید غور کریں، اگلی بحث ہم پڑھ لیں۔ الکلیات الخمسہ، کلیات کیا ہے؟ خمسہ کی بحث ہے۔ کلی اور جزئی کی تعریف ہمیں پتہ ہے کہ دونوں کا تعلق کیا ہے؟ مفہوم سے ہے۔ دو مفہوم ہے ہمارے پاس، ایک مفہوم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یصدق علی اکثر من واحد، کہ ایک سے زیادہ اگر اس کے افراد آپ فرض کر لیں، اگرچہ خارج میں نہ ہوں، افراد فرض کر لیں تو اس مفہوم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کے اوپر صدق کر سکتا ہے۔ انسان کا مفہوم ہے، حیوان کا مفہوم ہے، شریک باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اللہ کا شریک کلی ہے، حالانکہ ایک فرد بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے افراد کو فرض کریں تو یہ اس کے اوپر کیا کرے گا؟ صدق کرے گا۔ اچھا مفہوم جزئی کیسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا مفہوم کہ اگر آپ جس کے زیادہ افراد فرض بھی کر لیں تو پھر بھی وہ مفہوم اس کے اوپر صدق نہیں کر سکتا۔ حاصل کتاب کیا ہے؟ جزئی ہے،
آپ فرض کر لیں کہ حاضر کتاب میں 2 کتابیں ہیں تو دوسری کے اوپر سے نہیں کرے گا، کیونکہ حاضر کیا مطلب معین ہوگی، آپ نے اشارہ کر دیا. تو خود حاضر کتاب کے مفہوم کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ایک سے زیادہ کتابوں پہ صدق کرے، اگرچہ آپ 10 کتابوں سے لا کر بھی دے دیں. ٹھیک ہے. محمد جو اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے بطور علم کے، علم شخصی کے طور پہ، اس کے اندر بھی صلاحیت نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ بیٹوں پہ صدق کرے، اگرچہ اللہ اس سے کیا ہے 8 بیٹی بھی دے دے، سب کا نام محمد رکھے، لیکن جو پہلے کا نام محمد ہے وہ دوسرے کے اوپر کیا صدق نہیں کرے گا. اچھا، اس کے بعد یہ جو کلی مفہوم کلی ہے اس کی کیا ہے اقسام بیان کر رہے ہیں. ایک پیچھے بھی قسمیں تھیں کہ مفہوم کلی کیا ہے، یا بطور مفہوم کے ہوگا، یا بطور عنوان کے ہوگا، یا وہ موضوع کیا ہوگا، تو حمل اولی کے طور پہ ہوگا یا حمل شائی کے طور پہ. ابھی اس کی 2 قسمیں اور بیان کر رہے ہیں کہ مفہوم کلی یا ذاتی ہوگا یا عرضی ہوگا. پھر جو ذاتی ہے اس کی 3 قسمیں آگے ہوں گی، نوع، جنس اور فصل ہوگا. پھر عرضی کی آگے قسمیں ہوں گی، خاصہ اور عرض عام. ہمارے سامنے کیا ہے بہت سارے کلی مفہوم ہیں. ہم نے کہا کہ انسان بھی مفہوم کلی ہے، اس کے بھی بہت زیادہ افراد ہیں. حیوان بھی مفہوم کلی ہے، جسم بھی مفہوم کلی ہے، جالس بھی مفہوم کلی ہے، قائم بھی مفہوم کلی ہے. ابھی نسب عربہ کی جو ہم نے پہلے مثالیں ڈھونڈی ہیں وہ سارے کے سارے کیا تھے مفہوم کلی ہیں. عالم، طالب علم، دارس الکتاب، مصلی، قائم، یہ سارے کے سارے کیا مفہوم کلی ہیں. لیکن ان میں سے ہر ایک مفہوم کے اندر اگر غور کیا جائے تو اس کی منطق والے کیا ہیں الگ قسم بناتے ہیں. اس میں سے کچھ مفہوم نوع ہیں، کچھ کیا ہیں عرض ہیں، کچھ کیا ہیں جنس ہیں، کچھ کیا ہیں فصل ہیں. بہت سارے مفہوم ہیں اس کے اندر. تو ان کی الگ الگ تعریفیں جب کریں گے تو پھر واضح ہوگا کہ ان سارے مفاہیم کلیہ میں سے جو 5 کلیات ہیں وہ کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے. کلیات خمسہ کتنی ہیں؟ 5 ہیں. 5 کیوں ہیں؟ 5 سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس سوال کے جواب بالکل آخر پہ آئے گا کہ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 5 کلیات کون کون سی ہیں، پھر ہم یہ بیان کریں گے کہ عقلی طور پہ اگر سوچا جائے تو 5 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 5 ہی ہو سکتی ہیں. اچھا خوب، یہ تطبیق میں آ جاتے ہیں. بحث آسان ہے، یعنی شروع سے مصنف کیا ہے اس کی مثالیں لکھتے ہیں. الکلیات الخمسہ، الکلی ذاتی و عرضی. الذاتی نوع و جنس و فصل، اور عرضی کیا ہے خاصۃ و عرض عام. ابھی تک تعریف بیان نہیں کی، فقط الفاظ لکھے ہیں. قد یسأل سائل عن شخص، عن شخص انسان. بعض اوقات کوئی سائل سوال کرتا ہے ایک شخص معین بندے کے بارے میں، اور معین کس کا ہے؟ انسان کا ہے. یعنی انسان کے بہت سارے افراد ہیں، ان میں سے ایک شخص کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ من ہوا، یہ کون ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ آیا، انسان کا فرد ہے، زید آیا یا بکر آیا، اس کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے. من ہوا، یہاں پہ لفظ کیا استعمال کیا؟ من استعمال کیا. من ہوا. کس کے بارے میں سوال ہے؟ انسان کے افراد میں سے ایک فرد کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں کیا سوال ہے. دوسرا سوال وقد یسأل عنہ، عنہ یعنی عن شخص انسان ہے، اسی شخص کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ ما ہوا، کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. ما ہوا کون ہے نہیں، وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا ہے، اگر ہم اپنے مثلا اردو کے اعتبار سے دیکھیں تو اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو دوسرا دوست پوچھا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، کون ہے یہ، ایک دم کہتا ہے کہ کون ہے، تو اس کے مطلب ہے کہ وہ جاننا چاہ رہا ہے کہ کس کا بیٹا ہے، کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہاں پہ پڑھتا ہے، آپ کو کوئی رشتہ دار ہے، رشتہ دار نہیں ہے. ایک دفعہ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. کیا چیز ہے، کیا مطلب کہ وہ سوال کرنا چاہ رہا ہے کہ پتہ نہیں انسان ہے یا انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو چلو مذاق میں ہو گیا. مذاق سے ہٹ کے یہ سوال کب ہوگا کہ یہ کیا ہے، کہ جب ایک بندے کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ انسان ہے یا حیوان ہے یا کوئی روبوٹ ہے فرض کریں. ٹھیک ہے. فرض کریں ایک دور سے چیز آ رہی ہے، مشتبہ ہے کہ کیا ہے، تو وہ یہ سوال کرے گا من ہوا، یہ کیا ہے. یا فرض کریں دور سے چیز نہیں ہے، ایک روبوٹ بنایا انسانوں نے، تو اس نے یہ سوال کیا کہ من ہوا، یہ کون ہے، یہ کیا، ما ہوا، یہ کیا ہے. کیا ہے کیا مطلب کیا یہ انسان ہے یا روبوٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سوال کیا ہو جائیں گے، شاذ و نادر قسم کے ہوں گے، یعنی کچھ افراد کریں گے. وگرنہ عام طور پہ جو سوال کیا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے، وہاں پہ اس سے پتہ ہے کہ یہ انسان ہے، وہ یہ سوال کرنا چاہتا ہے کیا چیز ہے، یعنی اس کو کیا نام ہے، اس کی جو ذاتی صفات ہیں، نفسیاتی طور پہ مریض بندہ تو نہیں ہے فرض کریں، وہ یوں سوال کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی پھر بھی اس کا مقصد کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا اس کا مقصد کہ یہ انسان ہے یا فرس اور ابل ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ نفسیاتی طور پہ مریض ہے یا مریض نہیں ہے، یا کیا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے. یعنی یہ ہمارے عرف میں ہو جائے گا. لہٰذا یہاں پہ جو یسأل عنہ ما ہوا کا سوال ہے، اس کے 2 ہی مورد ہمارے سامنے بن رہے ہیں. یعنی 2 موردوں کو اگر ہم جمع کریں تو یہ مورد بن رہا ہے کہ کسی کو اگر پتہ نہ ہو کہ یہ انسان آ رہا ہے
یا کیا ہے کوئی حیوان آ رہا ہے اسے پتہ نہیں چل رہا تو پھر وہ یہ سوال کرے گا. اور یہ پتہ اسے کیوں نہیں چل رہا؟ کیونکہ وہ دور سے دیکھ رہا ہے, اسے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ موٹر سائیکل پہ کوئی بندہ آ رہا ہے یا پورے کا پورا کوئی گدھا چل کے آ رہا ہے, نہیں پتہ چل رہا, پھر وہ سوال کرے گا. یا یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک پورا بندہ اس کے سامنے ہے, لیکن پھر اسے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ روبوٹ ہے یا انسان ہے, کون ہے. اس طرح کا سوال کیا اس وقت ہوگا, وگرنہ عام طور پہ ایسا سوال نہیں ہوگا. عام طور پہ جب بھی سوال ہوگا ایسا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انسان نہیں ہے, نہیں, اسے پتہ ہے انسان ہے, لیکن انسان سے ہٹ کے وہ دیگر خصوصیات کے بارے میں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس کی اور خصوصیات کیا ہیں, کون سی ہیں. لہذا وقد یسألو, کبھی کبھار یہ انسان سوال کرتا ہے. یہاں پہ قد کیا ہو جائے گا, بہت ہی کبھی کبھار ہو جائے گا. انہو, اسی شخص انسان کے بارے میں سوال کرے گا کبھی کبھار کہ ما ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے, اور وہ کب سوال کرے گا کہ جب اسے پتہ نہیں ہوگا کہ یہ انسان ہے یہ انسان نہیں ہے, وگرنہ سوال غلط ہو جائے گا. فہل تجد فرقا بین السؤالین, کیا آپ دو سوالوں کے درمیان فرق دیکھتے ہیں, کون ہے اور کیا ہے میں کیا فرق ہے, ان میں کیا فرق ہے. لا شک ان الاول سؤال عن ممیزات شخصیہ, ٹھیک ہے. پہلا جو سوال ہے وہ کس کے بارے میں, سؤال, وہ سوال پوچھا جا رہا ہے عن ممیزات الشخصیہ, اس انسان کی جو ممیزات ہیں. کون سے ممیزات؟ جو شخصی ہیں. ممیز کہتے ہیں کسی چیز کو جدا کرنے والا, ٹھیک ہے, جس سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں, صفات بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اب زید جو بیٹھا ہوا ہے, یہ جو انسان کا ایک فرد بیٹھا ہوا ہے, اس کی شخصی کیا خصوصیات ہیں. ممیزات کا اگر ہم ترجمہ کریں تو وہ صفات اور خصوصیات والا کیا ہے, صحیح ترجمہ بنتا ہے. یعنی اس کی شخصی خصوصیات کے بارے میں کیا کرنا چاہ رہا ہے, سوال کرنا چاہ رہا ہے. یعنی اس بندے کے پاس کیا ایبلٹیز ہیں, کیا صلاحیات ہیں, اس کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں. والجواب عنہ, اور اس کا جواب کیا ہوگا, ابن فلان, یا تو آپ یہ کہیں گے کہ فلاں کا بیٹا ہے اگر وہ اسے نہیں پتہ, اگر وہ پتہ ہے تو پھر وہ آپ کیا کہیں گے, اسے مؤلف و کتاب کذا کہیں گے کہ یہ فلاں کتاب کا مؤلف ہے. اور صاحب العمل القضائی, یا یہ بندہ جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے, مضاربے پیسے دیتا ہے, فرض کریں, ٹھیک ہے. اور ذو صفت القضائیہ, یا اس کی کیا ہے ایک اور صفت ہے, وہ صفت کیا ہے وہ آپ بیان کر دیں گے, ٹھیک ہے. اچھے اخلاق کا مالک ہے, آپ یہ بیان کر دیں گے, ٹھیک ہے. وہ امثال ذالک, اس کی اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. من الاجوبۃ المقصودۃ بها تعیین المسئول عنہ بین الاشخاص امثالی, اسی طریقے سے بہت سارے جواب ہوں گے. من الاجوبۃ, ان جوابوں میں سے, المقصودۃ بها, کہ جن جوابوں کا مقصد کیا ہوتا ہے, مقصود کیا ہوتا ہے کہ تعیین المسئول عنہ, مسئول عنہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے, کہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے, تعیین, اس کو معین کر دے, من بین الاشخاص امثالہ, اسی طرح کے جو دیگر افراد ہیں ان افراد کے درمیان اس کو معین کر دیا جائے. یعنی پھر ایک آپ ایسا جواب دیں کہ اس جواب کے ذریعے سے یہ بندہ کیا ہو جائے, معین ہو جائے, ٹھیک ہے. اور وہ معین تب ہوگا کہ جب آپ بتائیں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا فلاں کام کرتا ہے, اور کیا ہے یہ اس کا پیشہ ہے, یا فلاں کتاب کا مصنف ہے, یا فلاں کا بیٹا ہے, تب وہ معین ہوگا. اگر آپ کہیں گے کہ یہ کون ہے, یہ طالب علم ہے, پھر تو معین نہ ہوا, اسے تو پتہ ہے یہ طالب علم ہے, لیکن وہ مزید پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اس کی اور کیا ہے, کیا خصوصیات ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, لیکن وہ کس کے نزدیک, خاص کر ایک عامی سوال کر رہے ہیں. یعنی پھر آپ نے ممیز کس کے مطابق کرنا ہے. اگر ہم میں سے کوئی بندہ سوال کرتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ طالب علم ہے, پھر تو ٹھیک ہے. اگر ایک عام بندہ سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے, اسے نہیں پتہ, اس کے لیے ممیز ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آپ نے اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ معین کرنا. اگر پہلے سے معین ہے تو پھر آپ نے معین نہیں کیا, ٹھیک ہے. وہ پھر ہر بندہ جو سوال کرنے والا ہے اس اعتبار سے کیا ہوگا, فرق پڑ جائے گا, ٹھیک ہے. اور اسی فلسفے کے اوپر چلتے ہیں روایات میں, کہ جب ابو بصیر جیسا امام سے, اگر ابو بصیر جیسا راوی جو معرفت رکھنے والا ہے, وہ جب امام سے سوال کر رہا ہے کہ امام آپ کون ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سوال نہیں کر رہا کہ آپ امام ہیں, آپ کی اطاعت کرنا واجب ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اللہ نے بنایا, وہ یہ سوال نہیں کرنا چاہ رہا. وہ اس سے آگے کیا سوال کرنا چاہ رہا ہے. تو ہر بندے کے سوال کو دیکھا جائے گا, جواب کو دیکھا جائے گا, اور پھر جب امام جواب دیں گے تو اس کا مطلب ہے کچھ اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اسی قاعدے کلیہ کو بہت زیادہ یہ کیا ہے فقہی روایات میں اور جگہوں پہ بھی اپلائی کیا جاتا ہے کہ سوال اور جواب کی کیا ہے موافقت کرنا. اچھا خوب. وَيَغْلُطُ الْمُجِيبُ لَوْ قَالَ, اگر یہاں پہ جواب دینے والا یہ کہہ دے کہ لو قال انسان, کہ یہ انسان ہے, ٹھیک ہے,
تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یغلط، غلط ہو جائے گا. جواب اس کا مجیب کیا کرے گا؟ غلط جواب دے گا. لو قال انسان لأنه يميزه عن امثاله من افراد لأنه لا يميزه، کیونکہ اس جواب کے ذریعے سے لا یمیزہ وہ اس کو معین نہیں کر رہا، ممیز اور جدا نہیں کر رہا، عن امثالہ اس شخص جیسے جو امثال ہیں، من افراد الانسان انسان کے جو دیگر افراد ہیں، انسان کے دیگر افراد جو اس جیسے ہیں ان میں سے اس کو یہ معین نہیں کر رہا پھر. ٹھیک ہے، یہ تو اسے پتہ ہے انسان ہے، جب ممیز نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ جواب ٹھیک نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ طالب علم کہہ دیا اور اس بندے کو پہلے سے پتہ ہو طالب علم ہو تو پھر بھی کیا ہے وہ کیا ہے ممیز نہیں کر رہا، جدا نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے کہ اس سوال کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے کہ مجھے یہ تو پتہ ہے کلی طور پہ یہ انسان ہے، طالب علم ہے، میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. وَيُسْتَلَوْ فِي هَذَا الْعَصْرِ لِلْجَوَابِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ، اس سوال کے جواب کے بارے میں اصطلاح قائم کی جاتی ہے. ایک کیا ہے اصطلاح بولی جاتی ہے فی هذا العصر، اس زمانے میں. وہ اصطلاح کیا ہے؟ حویہ شخصیہ، کہ آپ کا حویہ شخصیہ کیا ہے. ٹھیک ہے، حویہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ مختلف جگہوں پہ. حویہ کارت بھی کہتے ہیں، حویہ بھی کہتے ہیں. حویہ کیا ہے؟ شناختی کارڈ. شناختی کارڈ کہ حویت شخصیہ آپ کا کیا ہے، حویہ کون سے. مثال کے طور پہ یہاں موبائل جمع کرانے چاہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شیخنا حویہ اپنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اپنا حویہ کیا ساتھ دیں. تو حویہ کیا مطلب کہ وہ کارڈ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ طالب علم ہیں، آپ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے. ہاں، حویہ شخصیہ تعارف کے معنی میں من ہوا سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، ماخوذۃ من کلمۃ ہوا، اس حویہ کو کہاں سے نکالا گیا ہے؟ ہوا سے نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے، کل معلومات جیسے کہ وہ معلومات التی تسجل عن شخص سے کہ جو ایک شخص کے بارے میں لکھی جاتی ہیں، فی دفتر النفوس، جو نفوس انسانوں کو جو دفتر اور رجسٹر بنایا جاتا ہے، اس رجسٹر میں ہر ایک بندے کی جو معلومات لکھی جاتی ہیں ان معلومات کو کیا کہیں گے کہ یہ حویہ شخصیہ لکھا گیا ہے اس بندے کا. ٹھیک ہے، بس حویہ شخصیہ کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں لکھنا ہے کہ اس شخص کی کون سی خصوصیات لکھنی ہے کہ جو اسے دوسرے سے کیا کرے، جدا کرے. وہ اما السؤال الثانی، یہ جو سوال تھا کہ یہ کیا ہے، کون ہے کہ سوال نہیں کیا ہے، فإنما يسأل به، اس کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے عن حقیقت شخص، ایک بندے کی حقیقت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ وہ حقیقت کہ اللہ یتفق بہا، کہ جس حقیقت میں یہ بندہ ایک جیسا ہے، متفق ہے، مع الاشخاص الآخرین امثالہ، دوسرے ان افراد کے ساتھ کہ جو اس جیسے ہیں، مع الاشخاص الآخرین امثالہ، جو اس جیسے دیگر افراد ہیں جس حقیقت میں وہ متفق ہے، اسی حقیقت کے بارے میں کیا ہے وہ سوال کرنا چاہ رہا ہے. والمقصود بالسؤال، اور سوال کا مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ تعیین و تمام حقیقت ہی، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس شخص کی تمام حقیقت کو آپ کیا کریں، معین کریں. بین الحقائق، جتنے بھی حقیقت اور حقائق کائنات میں موجود ہیں ان حقائق میں سے بیان کریں کہ یہ حقیقت اس کی کیا ہے، کیا اس کی حقیقت نورانیت ہے، بشریت ہے، حیوانیت ہے، کون سی حقیقت ہے اس کو بیان کریں. لا شخص بین الاشخاص، وہ کیا ہے اشخاص کے درمیان اس کو مشخص نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کی حقیقت دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے. یہ جو دور سے چیز آ رہی ہے کیا اس کی حقیقت کا تعلق کیا ہے، موٹر سائیکل وغیرہ سے ہے، یا اس کی حقیقت کا تعلق کیا ہے گدوں وغیرہ سے ہے، جانوروں سے ہے، یا اس کی حقیقت کا تعلق کیا ہے انسانوں سے ہے، یا ویسے کوئی پتھر ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک کلی طور پہ کیا ہے حقیقت کو معین کرنا چاہ رہا ہے. ولا يصلح للجواب الا کمال حقیقتی، یہاں پہ جواب کی کوئی چیز صلاحیت نہیں رکھتی مگر وہ چیز کہ کمال حقیقت ہی، جو اس کی پوری حقیقت کو کیا ہے بیان نہ کرے. فتقول انسان، پس یہاں پہ آپ انسان کہیں گے، دون ابن فلان، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فلان کا بیٹا ہے یا ناوی یا وہ ہے. انسان کہہ دیں گے تو اس کے سوال کا جواب آ جائے گا. اگرچہ اگر آپ ابن فلان کہہ دیں تو پھر بھی اس کے سوال کا جواب آ جائے گا. کیوں آ جائے گا؟ کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ زید کا بیٹا ہے تو گویا کہ آپ نے اس کی حقیقت بھی بتا دی. ٹھیک ہے، تو حقیقت بتانے کے دو طریقے ہیں. کسی نے پوچھا کہ وہ دور سے کون آ رہا ہے، آپ نے کہا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں، پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے سے وہ سوال نہیں کرے گا کہ انسان آ رہا ہے یا حیوان آ رہا ہے. وہ کہے گا کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیا چیز آ رہی ہے، انسان ہے یا حیوان ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ زید آ رہے ہیں، مولانا صاحب آ رہے ہیں. نہیں، سوال واضح ہے. کیونکہ مولانا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ انسان ہی ہے. اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز کے ذریعے جواب دینا کہ جو دو آپس میں کیا ہوں، مساوی ہوں، بالکل ایک جیسے ہوں. ٹھیک ہے، بہرحال
لا یصلح للجواب الا کمال حقیقتی، اس کی کمال حقیقت کو بیان کرنا ہی جواب کی صلاحیت رکھتا ہے. فتقول انسان دون ابن فلان و نحوی، ابن فلان وغیرہ کہنا جواب کی صلاحیت نہیں رکھتا، جبکہ یہ جملہ کیا ہے آپ اس کے اوپر اگر غور کریں تو ابن فلان بھی کہہ دیں تو پھر بھی جواب کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں کوئی مشکل کیا ہے نہیں ہے. ہاں ہاں احسن، آغا نے ایک اچھی چیز نکالی کہ پہلے میں کیا کہا تھا، وہ یغلط المجیب، کہ جواب دینے والا غلطی پہ ہوگا اگر وہ انسان کہے گا. یہاں پہ کیا کہا، لا یصلح للجواب الا، کہ جواب کی صلاحیت انسان رکھتا ہے، ابن فلان نہیں رکھتا. تو ممکن ہے تعویل کریں کہ ابن فلان کیا ہے، جواب کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن جواب دے دیں تو غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک تعویل ہے بارہ. ٹھیک ہے، جواب صلاحیت نہیں رکھتے کا مطلب کیا ہے، پھر آپ نسب اربع میں آ جائیں کہ صلاحیت نہ رکھنا اور غلطی میں کون سی نسبت ہے. آپ کے برابر ہی ہے، جو چیز غلط ہوتی ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتی ہے، برابر ہی ہے تو پھر ایک ہی بات ہے کہنے کی. بہرحال ہمارے نزدیک واضح ہے کہ اصل میں سوال کیا تھا، اس کی حقیقت کو بیان کرنا، اور حقیقت کو بیان کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ان طریقوں میں سے ایک انسان ہے، ایک زید ہے، ایک عالم ہے، مولانا ہے، بہت سارے طریقے ہیں بیان کرنا. اچھا، وہ جو سمجھ جواب عن ھذا السوال، اس سوال کا جو جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے، ان نو، کیا کہیں گے، نو کہیں گے. نو میں کیا ہوتا ہے، آپ نے اس کی تمام حقیقت کو آپ نے کیا کرنا ہے، بیان کرنا ہے. نو وہو اول الکلیات الخمسہ وسیاتی قریبا تعریف، اور یہ کیا ہے، کلیات خمسہ میں سے پہلا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے، ان قریب بعد میں آئے گی. یعنی ابھی تک مصنف کیا ہے، یہ نہیں بیان کر رہے کہ نو کی کیا تعریف ہے، جنس کی کیا تعریف ہے، فرق کیا ہے. ابھی کچھ مثالیں دیکھ کے کیا ہے، ذہن کے قریب چیز کو کرنا چاہ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.